نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात व तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, जैसा कि आप साथी जानते हैं
کہ ہمارے محترم بھائی محمد موسیٰ ان کی بیٹی کا رات انتقال ہوا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بچی تھی، حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے، یعنی کہ قلم سے انسان کی غلطیاں، خطائیں، نیکی، اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ شخص عن النائم، سویا ہوا شخص، جو بندہ سو رہا ہے تو اس کے بھی سوتے ہوئے انسان سے کہیں پہ کسی کو ہاتھ لگ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی غلطی اور گناہ نہیں لکھا جاتا۔ وعن المجنون، اور ایسا شخص جو دیوانہ ہے، جسے ہم پاگل کہتے ہیں، اسے سمجھ نہیں، فہم نہیں، عقل نہیں ہے، اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے ہیں۔ وعن الصبی، اور تیسرا شخص جو ہے وہ بچہ ہے جو بلوغت کو نہیں پہنچا، تو اس بچے سے بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ تو بچی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جو لواحقین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے انسان کی، جب آنکھوں کے سامنے اولاد جاتی ہے، یہ وہی انسان جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے، یہ ایسی اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی سی، یہ تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے۔ زندگی دی کس لیے تھی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی تھی، زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ چیک کر لے۔ اللہ چیک کر لے، کیا چیک کرے گا؟ احسن عملا، اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان آج اس دنیا میں آ کر اس رب کو بھول گیا ہے۔ آج اس دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس دنیا میں رہ کر اس قدر دل لگا بیٹھا ہے کہ اس رب کو بھول گیا ہے، اس رب کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے جو مقصد بتایا تھا اس مقصد کو بھی چھوڑ دیا ہے، اس مقصد کو بھی بھلا دیا ہے۔ جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ المنافقون، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں لا تلہکم اموالکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد۔ غفلت میں کیسے، کس طرح انسان غفلت میں کیسے پڑا ہوا ہے؟ آج دیکھ لیجیے، آج میں ترجیح دیتا ہوں اپنے کاروبار کو، میں ترجیح دیتا ہوں اپنے تجارت کو، دین اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، مسجد سے بلاوے آتے ہیں، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، میرا کام چل رہا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میری تجارت چل رہی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، ہوتی رہے، لیکن میرا مال اس نماز اور اللہ کے گھر میں آڑے رہ گئے۔ کس لیے ہم چھوڑتے نماز؟ کبھی فارغ ہوتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ کاروبار میں جب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے کاروبار پر ہوتے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ شاید وہ سمجھتے کامیابی اس میں، کامیابی اس میں ہے، حالانکہ کامیابی اس میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا کیا ان کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کسی نے دیکھنا ہو نقصان اٹھانے والے لوگ، بندے دیکھ رہے تو دیکھ لو یہ لوگ، یہی لوگ ہیں۔ اولئک کا مطلب یہ ہوتا ہے یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ آج ہم تو کامیاب سمجھتے ہیں نا، کسی نے مال بنا لیا، کسی نے دولت بنا لی، پیسہ کما لیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، واقعی اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار یہ نہیں رکھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکیس الناس واحسن الناس اکثرهم ذکر الموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس شرفوا بشرف الدنیا وکرامت الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند شخص کون ہے، کامیاب شخص کون ہے، ہوشیار بندہ کون ہے؟ سوال ذرا غور کیجئے کہ عقل مند کون ہے۔ صحابی نے سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور فرمایا کہ مرنے کے بعد کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اب موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم دن میں 1000 مرتبہ موت پڑھتے رہیں، موت کی تیاری پڑھتے رہیں تو اس سے ہم موت کو یاد کر لیں گے۔ اور میرے بھائیوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ موت سے ڈرنے کا، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ رب کائنات کو فرمان ہے کل من علیہا فان، فرمایا کہ جو بندہ بھی، جو انسان، جو ذی روح اس دنیا میں آیا ہے اس نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، اور پھر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پھر میں نے قبر میں بھی جانا ہے، قبر میں نے حساب و کتاب دینا ہے۔ حساب و کتاب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، قبر کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الدنیا، فرمایا یہی لوگ ہیں دنیا کی شرافت بھی لے گے اور آخرت کے بزرگی بیوی کے نام ہے۔ فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ ہوشیار لوگ ہیں۔ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے کچھ پیسے جمع کر لیے، کچھ پیسہ کما لیا یہ کامیاب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا، جو جہنم سے بچ گیا فقد فاز، تو یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا اور میرے بھائیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اعمال کر لیجئے، آخرت کما لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا عبداللہ بن عمر دنیا میں اس طرح رہے، اس طرح زندگی گزار جس طرح تو اجنبی ہے یا مسافر، جس طرح مسافر ہوتا
ہے، مسافر کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میری منزل ہے، میں نے صرف یہاں سے گزرنا ہے، میں نے رہنا نہیں ہے، میرا اصل مقام یہ نہیں ہے، میرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، یہ تو صرف میں ویسے ہی آیا ہوں، یہ میرا سفر ہے، میں نے جنت کی طرف جانا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں راستے سے گزر رہا ہوں۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اجنبی بن جاؤ یا مسافر بن جاؤ، لیکن آج ہم اس دنیا سے اس قدر دل لگا کر بیٹھے ہیں، کوئی اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کما لوں، میں پیسہ کما لوں، میں دولت کما لوں۔ یہ مال اور دولت کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين۔ اور کتنے ہی لوگ تھے، ان کے پاس کھیت تھے، ان کے پاس کھلیان تھے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ نعمتیں تھے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں موجود تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جگہ پہ ہم اور وارثوں کو لے کر آ گئے۔ جمع کس نے کیا تھا؟ کھیت کس نے بنائے تھے؟ گھر کس نے بنائے تھے؟ محلات کس نے تیار کیے تھے؟ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ نہ زمین رویا، نہ آسمان روئے، نہ دیکھنے والے روئے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، پیسہ کمایا تھا، بڑے گھر بنائے تھے، محلات بنائے تھے، سب کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے گئے نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، فما بکت علیہم السماء والارض، کوئی نہیں رویا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ دنیا سے نکل جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، 2-4 دن آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد رکھیں گے، 2-4 دن آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کا نام لیا جائے گا، پھر آپ کو ایسے بھلا دیا جائے گا جیسے بھلانے کا کام ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی قبر تک آ کر نہیں کھڑا ہوگا، کوئی آپ کی مٹی ٹھیک کرنے نہیں آئے گا۔ اور میرے بھائیو آج عمل کر لیجئے، آج اپنا عمل کر لیجئے، آج ہم اس اولاد کے لیے، آج ہم اپنے بچوں کے لیے، آج ہم اس مال کے لیے ہم کتنے حرام خوریاں کر جاتے ہیں، ہم کتنے سودی کاروبار کر جاتے ہیں، ہم کتنے ظلم کر جاتے ہیں، کتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، کتنے لوگ کے دل دکھا جاتے ہیں، کتنے لوگوں پہ ہم ان کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں۔ کس کی خاطر؟ ہمیں تو 1-2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا جمع کر لیتے ہیں، اور میرے بھائیوں کفن کی جیب نہیں ہوتی ہے، وہ ساتھ نہیں جاتا ہے، وہ سب یہیں پر رہ جاتا ہے۔ تو آج آپ وارث ہیں، کل اور وارث ہوں گے۔ انسان یہ چاہتا ہے میرا نام بڑا ہو، میرا مقام بڑا ہو، میرے نام کا ایک چرچا ہو۔ انسان چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، میرے پاس جائیداد ہو، یہ 2 چیزیں چاہتا ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کا نام نہیں لیتا، کہتے ہیں میت کو آگے لے آؤ، میت کو غسل دے دو، میت کو یہ کر دو، میت کہاں رکھی ہے، کوئی نام نہیں لیتا کہ فلاں شخص کو یہاں لے آؤ، فلاں کو لے آؤ۔ یہ اسلام کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، دن رات ایک کر دیا اپنا نام بنانے کے لیے، نام کمانے کے لیے۔ ابھی یہ مرا ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا ہے، اس کا نام تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا۔ وَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا کر دیا؟ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے؟ ہم یہی سمجھتے کہ ہمیں مرنے نہیں۔ کافروں کا مشرکوں کا کیا عقیدہ تھا؟ وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں پھر بھی اٹھایا جائے گا؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں مانتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے ایک مرتبہ مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اس سے رخصت ہو گئے ہیں، تو دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا کر دیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ہم نے انسان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے گاڑے پانی سے ٹپکتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کر دیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر ہم نے انسان بنا دیا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر مذکر اور مؤنث مرد اور عورت بنا دی. ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے انسان سمجھتا ہے مجھے بیکار پیدا کر دیے. مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے. کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ بات دل سے نکال دیجئے کہ ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ بات نہیں ہے. جان نہیں چھوٹے گی، نہیں مول نہیں جان چھوٹے گی. میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، اس سے کچھ سیکھ لیجئے. یہ آج جو بچی اس دنیا سے گئی ہے، یہ ایک سبق دے کر گئی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. ایک فارمولہ میں بتا گئی ہے کہ فارمولہ وہ والا نہیں چلے گا. پہلے باپ آیا ہے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا. بچی یہ بتا کر گئی ہے کہ باپ میرا زندہ ہے، میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں. کوئی بھی جا سکتا ہے، صحت مند بھی جا سکتا ہے، بیمار بھی اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، ہٹا کٹا جوان انسان بھی اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے. کسی کا یہ نہیں کہ کسی کی عمر زیادہ ہے تو وہ مرے گا. کتنے ہی لوگ ہیں ان کے قبرستان میں کفن آ چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں. فیکٹری میں ان کا کفن تیار ہو چکا ہے، وہ بالکل ٹھیک گھوم رہا ہے، اس کو پتہ نہیں. باہر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، لاش آتی ہے. میرے بھائیوں، آج ہم اس دنیا میں اس طرح مگن ہیں، رب کائنات کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اس رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کن چیزوں میں پڑ گیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو کس دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ تجھے رب نے بنایا ہے، تجھے رب نے ایک مجسمہ دیا ہے، ایک جسم دیا ہے، تو یہ سب ہر جگہ پہ جاتا ہے لیکن ایک رب کے سامنے نہیں جھکاتا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وهم لا یفتنون، تو آزمائے نہیں جائیں گے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہوگا. ہم دن رات کہاں گزارتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب انسان کا ٹائم آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، جب اس کے دن پورے ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی، پھر نہیں موقع ملتا. پھر آپ آغا خان میں لے جائیں، بڑے سے بڑے دنیا کے ہاسپٹل میں لے جائیں، اگر انسان کا ٹائم آ چکا ہے، اس کے ایام، اس کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں، اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر جب اس دنیا سے انسان چلا جائے گا، پھر کیا کہے گا جو میں نے آج شروع میں پڑھی تھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لے. کس میں سے خرچ کر لے؟ فرمایا مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. مال کس نے دیا ہے؟ دولت کس نے دی ہے؟ اور میرے بھائی، یہ ہمارے رب نے دی ہے، یہ رب کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ مِن أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
اخرنی الی اجل قریب، پھر انسان کہے گا اللہ مجھے کچھ مہلت تو دے دیتا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیتا، کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ، میں تیرے نام پہ صدقہ کرتا، تیرے نام پہ خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نمازیں پڑھتا، میں روزے رکھتا، میں دیندار بن جاتا، میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ اے اللہ تھوڑا سا موقع تو دے دیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں ملتی، پھر اسے مہلت نہیں ملتی، پھر جتنا مرضی چیختا رہے، چلاتا رہے، واویلا کرتا رہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے جسم میں اگر جان ہے، سانسیں باقی ہیں تو موقع ہے، آج ہی رب کے سامنے آ جائیے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، کسی ولی کو نہیں چھوڑا، کسی امام کو نہیں چھوڑا، کسی خطیب کو نہیں چھوڑا، کسی چھوٹے کو نہیں چھوڑا، کسی بڑے کو نہیں چھوڑا، کسی مرد کو نہیں چھوڑا، کسی عورت کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، یہ ہر کسی کو آ کر رہتی ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے دل کو صرف یہ بات سمجھا لے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا یہ زندگی تو میرے بھائی ایسی ہے، جب انسان مرتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لذتیں بھی انسان کو نہیں آتی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آخر الذکر حالم اللذات، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھو، یعنی الموت، یعنی کہ موت کو جب انسان کے گھر کے کوئی افراد، کسی کی اولاد، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا جب اس دنیا سے جاتا ہے، آپ ذرا اس کے سامنے کھانے پیش کر کے دیکھیے، آپ اس کے لیے نرم ملائم گدے بچھا کر دیکھیے، آپ ایسے لگا کر سخت گرمی میں اسے ایسے لگا کر دیجیے، اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ آپ طرح طرح کے کھانے سامنے لا کر رکھ دیں، وہ اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے، عزیز کی آئی ہے، بھائی کی آئی ہے، رشتہ دار کی آئی ہے، گھر والوں میں سے آئی ہے۔ ہم تو دوسروں کی موتیں سنتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے مر گیا ہے، دفنا کے آ جاتے ہیں، لیکن جب اپنے کی کسی موت ہوتی ہے نا، پھر اس حدیث پر پھر یقین آتا ہے کہ لذتیں کس طرح ٹوٹتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ لذتیں کس طرح ٹوٹتی ہیں۔ کھانا کس طرح، اچھے سے اچھا کھانا بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا، اچھے سے اچھا بستر بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، انسان پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس موت کو یاد رکھیے، اپنے آخرت کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز کیجیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیجیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، رب کے سامنے آ جائیے، رب کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ موت ہے، یہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس موت سے بھاگتے ہو، اس موت سے آگے آگے بھاگتے ہو، فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی، تم جو مرضی کر لو، جیسے مرضی کر لو، جتنا مرضی کر لو، فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں آ کر رہے گی۔ اس نے حضرت آدم کو نہیں چھوڑا، حضرت نوح کو نہیں چھوڑا، حضرت ابراہیم کو نہیں چھوڑا، حضرت اسماعیل کو نہیں چھوڑا، حضرت اسحاق کو نہیں چھوڑا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، اور میرے بھائیوں کسی کو نہیں چھوڑا۔ اتنے افضل انسان، اتنے جو نبی تھے، جو اللہ کے قاصد تھے، جو اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ پہنچانے والے، اللہ کا کلام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، وہ بھی آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن آج ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے پوری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے بابا آدم نہیں رہے،
اور انبیاء نہیں رہے, ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. یہ جتنا بھی مال ہے, یہ جتنے بھی دولتیں ہیں, یہ جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لگے پڑے ہیں, ہم نے دن رات ایک کر دیا ہے, ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں, جن چیزوں کی خاطر یہ ایسے ہی رہیں گے. انسان چلا جائے گا, انسان چلا جائے گا, لیکن یہ دنیا چلتی رہے گی. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں چلا رہا ہوں, یہ لوگ میرے آسرے پر ہیں, ان کو میں کھلا رہا ہوں. اور میرے بھائیوں, انسان یا اس دنیا کو چھوڑنا ہے. بے شک آپ کھلاتے ہیں, بے شک آپ کما کر لاتے ہیں, آپ زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن آپ نے بھی مرنا ہے. جو ایک غریب ہے, جو جھونپڑی میں ہے, اس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. وہ نظم آپ سنتے ہوں گے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جگہ ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے. یہاں عبرت حاصل کیجئے, یہاں اعمال کیجئے, اچھے اعمال کیجئے, اللہ کو راضی کیجئے, اللہ کو رضامندی والے کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے. یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے. دنیا جگہ دل لگانے کی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم دل لگا کر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. آج یہ بچے اس دنیا سے چلی گئی ہے, کوئی نہیں سوچتا تھا 2 مہینے پہلے ہماری طرح بالکل ٹھیک ٹھاک حشاش بشاش تھی, اچانک بیمار ہوئی ہے. بیماری کے بعد کچھ عرصہ بیماری میں گزرا ہے, اب کل پتہ چلا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. بچی تھی, ہم امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے, بڑھاپے میں آ جائیں گے, پھر ہم اللہ اللہ کر دیں گے, اللہ کو منا لیں گے. اور میرے بھائی, انسان کو کیا پتا, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, انسان کو کیا پتا اس سے کل کیا کمانا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت, انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ انسان کس جگہ پر مرے گا. انسان ایک علاقے میں رہتا ہے, پوری زندگی گزارتا ہے, لیکن اس کا موت کا جو وقت جس جگہ پر لکھا ہوتا ہے, موت اس کو لے کر چلی جاتی ہے. ابھی ہم گزشتہ مثال دیکھیں, ہمارے جو بھائی تھا طارق بھائی سبزی والا, وہ یہاں پہ رہتے تھے, یہاں کاروبار گھر سب کچھ تھا, لیکن ان کی موت اللہ تعالیٰ نے بولا وما تدری نفس بأي أرض تموت, کہ کس جگہ پر موت آئی کسی کو نہیں پتا. وہ بیچارے سفر کر کے گئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, وہاں پہ ان کی لاش واپس آتی ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک جوان تھے. میرے بھائیوں, آج ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھے, بالکل درست تھے, کوئی بیماری نہیں تھی. لیکن میرے بھائیوں, اس دنیا سے جانے کے لیے بیماریاں ضروری نہیں ہے, بیماریاں ضروری نہیں ہیں. ایک حادثہ ہو جاتا ہے, گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, زلزلے سیلاب لا دیتا ہے, کتنے سارے لوگ مر جاتے ہیں, اچھے خاصے صحت مند لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اپنے اس صحت کے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم جب بڑھاپے میں آئیں گے ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے, رب کو راضی کر لیں گے, رب سے معافیاں مانگ لیں گے. اور میرے بھائیوں, ہمیں نہیں پتا, فرعون نے بھی آخر میں تو معافی مانگی تھی, وہ بھی کہہ رہا تھا انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. جب مرنے کا وقت آ گیا ہے, اب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے. اب موت کا فرشتہ اسے نظر آ گیا ہے, پانی چل رہا ہے, اب وہ سمجھتا ہے کہ میں رب سے معافی مانگ لوں گا, میں بچ جاؤں گا. تو میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. جب تک انسان کو موت کا فرشتہ نظر نہ آئے, جب تک انسان ٹھیک ہے, اللہ سے توبہ کر سکتا ہے, اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر انسان, حدیث قدسی ہے کہ زمین و آسمان سے لے کر جتنا خلا ہے اس میں اتنے سارے گناہ بھر کر لے آئے, ساری غلطیاں لے کر آئے, خطائیں لے کر آئے, زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے گناہوں سے, غلطیوں سے, نافرمانیوں سے, لیکن رب کے سامنے آئے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, 2 آنسو بہائے, یا اللہ میں نے غلطیاں کی ہیں, یا اللہ میں نے خطائیں کی ہیں, یا اللہ میں قصوروار ہوں, یا اللہ میں تیرا مجرم ہوں, یا اللہ میں تیرا نافرمان ہوں, لیکن تیرا بندہ ہوں,
یا اللہ میں نافرمان ضرور ہوں، تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ یا اللہ تم مجھے معاف کر، معاف فرما۔ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، یہ جتنے گناہ تھے فرمایا سارے کے سارے میں اس کی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ تو انسان کو بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو آج ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آج ہی رب کو راضی کر لیجئے، آج ہی اپنے رب کو منا لیجئے۔ جتنی سستیاں ہوئی، جتنی نمازوں سے دور رہے، جس نے اللہ سے دور رہے، آج ہی اپنے رب کو منا لے۔ کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو، ہم رب کا سامنا نہ کر سکے، رب کائنات ہم سے پوچھے پھر ہم کچھ بتا نہ سکے، اور میرے بھائیوں پھر ہم شرمندگی کے مارے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینک دے۔ تو میرے بھائیوں آج ہی موقع ہے، عقل مند انسان وہی ہے جو جہاں جاتا ہے اس کی تیاری کر کے جاتا ہے، ذات راہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سفر بڑا طویل ہے، سفر بڑا لمبا ہے، لیکن میرے بھائیوں انسان کو اپنے اعمال کا ذات راہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہاں پہ قبر ہے، قبر میں بھی انسان کے اعمال کام آتے ہیں، ہر جگہ پہ انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائی اچھے اعمال کیجئے، کسی کا تو دل مت دکھائے، کسی سے دھوکہ نہ کرے، یہ دنیا کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنا ایمان مت خراب کرے۔ اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، مساجد کی طرف رخ کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگ پیسہ کما کر بھی سب کچھ کر کے پھر بھی اطمینان قلب نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں قلبی دل کا سکون موجود ہے۔ میرے بھائیوں آئیے، آج میں دعوت دیتا ہوں تمام ساتھیوں کو، آئیے اپنے رب سے معافی مانگیے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔